چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی میں آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ عالمی سطح پر ہندوستانی روپے کی مسلسل گرتی ہوئی قدر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بہوجن سماج پارٹی BSP کی سپریمو مایاوتی نے ہفتے کو مرکزی حکومت کو متنبہ کیا کہ وہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری جیسے روپے کی قدر میں کمی کو ہلکے میں نہ لیں۔ مایاوتی نے ٹویٹ کیا، عالمی بازار میں ہندوستانی روپے کی مسلسل گراوٹ کا بھلے ہی حکومت کے وقار سے براہ راست تعلق نہ ہو اور لوگوں کو بھی بھلے ہی اس کی خاص فکر نہ ہو، لیکن اس سے ملک کی معیشت کمزور ہوتی ہے اور حوصلہ بھی ٹوٹتا ہے۔ حکومت کو مہنگائی، غریبی، بے روزگاری کی طرح روپے کی قدر میں گراوٹ کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ ناظرین، دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر ونئے کمار سکسینہ نے دہلی جل بورڈ کے افسران کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 2012 اور 2019 کے درمیان صارفین سے جمع کیے گئے 20 کروڑ روپے کے بل کی رقم دہلی جل بورڈ کے کھاتے میں نہیں پہنچی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے چیف سیکریٹری کو FIR درج کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ ناظرین، مراد آباد اور اتراکھنڈ میں خواتین کے ساتھ پیش آئے افسوسناک واقعات پر کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مراد آباد اور اتراکھنڈ میں خواتین کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں اس نے سب کا دل دہلا دیا ہے۔ میں بھارت جوڑو یاترا میں کئی باصلاحیت بچیوں اور خواتین سے مل رہا ہوں، انہیں سن رہا ہوں۔ ایک بات صاف ہے، ہمارا ہندوستان تبھی آگے بڑھے گا جب ملک کی خواتین محفوظ ہوں گی۔ ادھر ناظرین گرامی، CBI نے آج چائلڈ پورنوگرافی معاملے پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے 20 ریاستوں کے 56 مقامات پر چھاپہ ماری کی ہے۔ اس چھاپہ ماری کو CBI نے آپریشن میگھدوت کا نام دیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ چھاپہ ماری کے دوران کئی انکشافات ہو سکتے ہیں۔ CBI کے مطابق کئی ایسے گینگ نشاندہی کیے گئے ہیں جو نہ صرف چائلڈ سیکشول پورنوگرافی کے متعلق مواد تیار کرتے ہیں بلکہ بچوں کو فزیکل بلیک میل کر کے اس کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ گینگ دونوں طریقے سے کام کرتا ہے، یعنی گروپ بنا کر بھی اور ذاتی طور پر بھی۔ ناظرین، ادھر مدھیہ پردیش کے ایک BJP لیڈر پر عصمت دری کا سنسنی خیز الزام عائد کیا گیا ہے۔ راجدھانی بھوپال کی TT نگر تھانہ واقع جبل پور کی رہنے والی خاتون نے الزام عائد کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ BJP لیڈر اسے ملازمت کا جھانسا دے کر بھوپال لایا اور یہاں کار میں عصمت دری کا واقعہ انجام دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فی الحال BJP لیڈر فرار ہے، جس کی تلاش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، سیریائی ساحل کے پاس ایک کشتی غرقاب ہونے سے کم از کم 73 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ سیریا کے وزیر صحت نے اس سلسلے میں جانکاری میڈیا کو دی ہے۔ وزیر صحت حسن الغباش نے جمعہ کو ایک بیان میں کہا کہ سیریا کی ساحلی شہر ٹارٹس کے الباسل اسپتال میں ان لوگوں کو علاج کیا جا رہا ہے جو کشتی کے ڈوبنے کے بعد بچائے گئے تھے۔ ناظرین، ادھر جنتا دل یو پارلیمانی بورڈ کے سربراہ اپیندر کشواہا نے اپنے بیان میں کہا کہ بہار کے پورنیا میں جمعہ کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی ریلی میں شامل ہونے والے لوگوں میں کوئی جوش دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امت شاہ کو اپنی تقریر کے دوران بار بار لوگوں سے تالی بجانے اور جوش دکھانے کے لیے کہنے پر سنا جا رہا پڑا، مجبور ہونا پڑا۔ اپیندر کشواہا نے کہا کہ ریلی میں آئے لوگ امت شاہ کی گزارش کے بعد ہی تالی بجا رہے تھے۔ یہ واضح طور سے ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں کا BJP کی تئیں کوئی کشش باقی نہیں رہی۔ ناظرین، اتراکھنڈ اسمبلی میں پچھلے دروازے سے تقرری معاملے میں اسمبلی اسپیکر رتو کھنڈوری نے آج ایک پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ 228 تقرریوں کو منسوخ کرنے کی درخواست حکومت کو بھیج دی گئی ہے۔ ساتھ ہی اسمبلی سیکریٹری مکیش سنگھل کو بھی فوری اثر سے معطل کر دیا گیا ہے۔ اسمبلی اسپیکر نے بتایا کہ جانچ رپورٹ سونپنے کے وقت جانچ کمیٹی کے سربراہ DK کوٹیا، SS راوت، اونیندر سنگھ نیال موجود رہے۔ اسمبلی اسپیکر رتو کھنڈوری نے کہا کہ کمیٹی نے تقرریاں رد کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ناظرین، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسدالدین اویسی نے تلنگانہ میں مسلمانوں کو دیے گئے ریزرویشن کوٹا بڑھانے کو لے کر ریاست حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ اسدالدین اویسی نے تلنگانہ حکومت کی سدھیر کمیشن کی تجاویز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ریاست میں پچھڑے مسلم کوٹے کو بڑھا کر 8 سے 12% کیا جانا چاہیے۔ اسدالدین اویسی نے یہ بھی کہا کہ تلنگانہ میں مسلمانوں کی آبادی اور سماجی اقتصادی حالات کے مقابلے میں موجودہ 4% ریزرویشن ناکافی ہے۔
8 یا 12% تک بڑھانے کی بات کہی گئی ہے۔ ناظرین، کوتاولی کے پاس شاپنگ کمپلیکس میں گھس کر اس کی مالکن سے چھیڑ چھاڑ، مار پیٹ، گالی گلوچ کی گئی ہے۔ الزام ہے کہ پرانے ملازمین میں کئی لوگوں کے ساتھ مل کر واقعہ تب انجام دیا جب خاتون کے شوہر شہر سے باہر تھے۔ پولیس نے تحریر کی بنیاد پر 3 نامزد اور دیگر نامعلوم پر کیس درج کیا ہے۔ متاثرہ نے پولیس کو تحریری شکایت دے کر بتایا کہ بھوشن یادو اس کا پرانا ملازم ہے۔ الزام ہے کہ اس نے ارونا کمار ساہو اور ناگ سنگھ دیگر کے ساتھ مل کر 19 ستمبر کو کمپلیکس میں گھس کر گالی گلوچ کرتے ہوئے دھمکی دی تھی۔ ناظرین، ادھر جنوبی کوریا نے اطلاع دی ہے کہ شمالی کوریا زیر سمندر بیلسٹک میزائل کی آزمائش کرنے کی تیاریوں میں ہے۔ سال کے آغاز سے ایشیا پیسفک خطے کے لیے شمالی کوریا کی میزائل خطرات نے زمینی اور ساحلی ممالک کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ جنوبی کوریا کے ایوان صدر نے آج صبح اعلان کیا کہ شمالی کوریا مشرقی ساحل سے دور ایک آبدوز سے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یونہاپ ایجنسی نے جنوبی کوریا کے فوجی اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ شمالی کوریا کے آبدوز سے لانچ کیے جانے والے بیلسٹک میزائل کی حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ ناظرین، ادھر روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک ان کے ملک کو کمزور بنانے کے لیے یوکرین میں تصادم کو ممکنہ حد تک طول دینے کا مقصد رکھتے ہیں۔ سرگئی لاوروف نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنی تقریر میں کہا کہ یوکرین میں 8 سال سے یوکرین کی فوج اور قوم پرست تنظیموں نے دونباس کے باشندوں کا قتل کیا ہے اور ابھی بھی یہ اس فعل کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین، ادھر نائجیریا کے دریائے گوما میں کشتی الٹنے کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ ہو چکے ہیں۔ گوما کی ضلع عہدیدار مائیکل اوبا نے مقامی اخبار کو بتایا کہ ریاست بینو کے فدا گاؤں میں بازار سے واپس آنے والے کو لے جانے والی کشتی دریائے گوما میں الٹ گئی۔ اوبا نے بتایا کہ تلاش اور بچاؤ کوششوں کے دوران 14 افراد کی لاشیں پہنچائی گئی ہیں اور 26 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ ناظرین، امریکہ میں وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرن جین پیئر نے روس اور یوکرین کے درمیان 200 سے زائد قیدیوں کے تبادلے میں ترکیہ کے کردار پر شکریہ ادا کیا ہے۔ جین پیئر نے اپنے روزانہ کی پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ یوکرین اور روس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا خیر مقدم کرتا ہے اور اس بات کی نشاندہی کی کہ اس تبادلے سے 2 امریکی شہریوں کو بھی آزادی نصیب ہوئی ہے۔ ناظرین، ایران میں 22 سالہ مہسا امینی کے حجاب کے اصولوں کے منافی ہونے کے جواز میں دوران حراست ہلاک ہونے پر مظاہروں میں اب تک 35 افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ تہران میں 22 ستمبر جمعرات کی رات دیر گئے ختم ہونے والے مظاہرے جمعہ کی شام دوبارہ شروع ہوئے تھے اور اب تک جاری ہیں۔ ناظرین، شام میں ہیضے کی وبا سے 23 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ترجمان فضیلہ چائب نے اقوام متحدہ کی جنیوا آفس میں منعقدہ ہفتہ وار پریس کانفرنس میں شام میں ہیضے کی وبا کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ ناظرین، شمالی عراق میں پنجے کلید آپریشن علاقے میں ایک ترک فوج کے جاں بحق ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ وزارت قومی دفاع کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ پنجے کلید لاک آپریشن کے علاقے میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK کی فائرنگ سے انفینٹری فرسٹ لیفٹیننٹ سرکان ایرکوش اس جھڑپ میں شہید ہو گیا ہے۔ ناظرین، میں آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی